بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہریسیا اور سلیبی دیوار کے پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ لیزا نے الناصر کو اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ لیزا الناصر سے کہہ رہی تھی، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تم پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہوں۔ تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر یہ بات پوچھی تھی۔ میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتی کہ دشمنی تمہارے اور میرے بادشاہوں کے درمیان ہے۔ میری اور تمہاری کیا دشمنی ہو سکتی ہے، اور دوستی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ الناصر نے پوچھا۔ لیزا نے گہری آہ بھری، بازو الناصر کے کندھوں پر رکھ کر کہا، تم پتھر ہو۔ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے دل ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ مذہب کو ذرا دیر کے لیے الگ رکھ دو، اپنے آپ کو مسلمان اور مجھے عیسائی نہ سمجھو۔ ہم دونوں انسان ہیں، ہمارے سینوں میں دل ہیں۔ کیا تمہارے دل میں کوئی خواہش، کوئی پسند اور کسی چیز سے پیار نہیں ہے؟ ہے، اور ضرور ہے۔ تم مرد ہو، تم اپنے دل پر قابو پا سکتے ہو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ میرا دل بے قابو ہو گیا ہے، تم میرے دل میں اتر گئے ہو۔ ہم تمہیں نشے کی حالت میں کلے میں لائیں تو شیخ سنان نے حکم دے دیا کہ ان چاروں کو تہہ خانے میں بند کر دو۔ اگر تمہیں وہاں لے جاتے تو وہاں سے لاش بن کر نکلتے۔ میں تم جیسے خوبصورت جوان کا یہ انجام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شیخ سنان سے کہا کہ یہ تمہارے نہیں، ہمارے قیدی ہیں، اور یہ ہماری تحویل میں رہیں گے۔ اس بوڑھے کے ساتھ مجھے اور تھریسیا کو بہت دیر جھک جھک کرنی پڑی۔ اس نے ایک شرط بتائی، کہنے لگا، تم انہیں تہہ خانے سے بچانا چاہتی ہو تو میری خوابگاہ میں آ جاؤ۔ میرے دل میں اس بوڑھے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ میں نے پسو پیش کی تو اس نے کہا، یہ چاروں تہہ خانے میں جائیں گے یا تم میری خوابگاہ میں آؤ گی۔ مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوا کہ میں تمہیں آج سے نہیں، بچپن سے چاہتی ہوں، اور میں تمہاری خاطر اپنا جسم، اپنی جان اور اپنی آبرو قربان کر دینے کی ہمت رکھتی ہوں۔ کیا تم نے اپنی آبرو قربان کر دی ہے؟ الناصر نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں، لیزا نے کہا، میں نے اسے وعدے پر ٹالا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر مہلت دے دی ہے کہ ہم کلے میں آزاد رہیں گے، لیکن ہم اس کے قیدی ہوں گے۔ میں تمہاری آبرو کی حفاظت کروں گا، الناصر نے کہا۔ کیا تم نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے؟ لیزا نے بھولے بالے لہجے میں پوچھا۔ الناصر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ تو اسے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ سلیبی لڑکیاں حسن و جوانی اور حسین فریب کا جال کس طرح بچھایا کرتی ہیں، لیکن یہ زبانی ہدایات تھیں جن کی حیثیت وعد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ اسے ایسے جال سے بچنے کی عملی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، نہ دی جا سکتی تھی۔ اب ایک سلیبی لڑکی نے جال بچھایا تو انسانی فطرت کی کمزوریاں الناصر کی ذات سے ابھر آئیں اور اس کی عقل و دانش پر غالب آنے لگی۔ وہ ریگ زاروں اور بیابانوں میں موت کے ساتھ کھیلنے والا انسان تھا۔ اس کے احساسات ریت میں دبے رہتے تھے۔ اس نے لیزا جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جہاں تک دیکھنے کا تعلق تھا، لیزا کے حسن اور طلسماتی اثر والے جسم نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا تھا، مگر اب لیزا کے کھلے ہوئے بکھرے ہوئے ریشم جیسے ملائم بال اس کے ایک گال سے کبھی اس کے بازو سے مس کر جاتے تھے۔ اس کے وجود میں لہر سی دوڑ جاتی اور وہ ہر بار اپنے جسم کے اندر لرزہ سا محسوس کرتا تھا۔ کئی بار ایسے ہوا تھا کہ دشمن کے تیر اس کے جسم کو چھوتے ہوئے گزر گئے تھے۔ برچھیوں کی انیوں نے اس کی کھال چیر دی تھی۔ وہ کبھی ڈرا نہیں تھا۔ جسم کو چھو کر گزرتے تیروں اور برچھیوں نے اس کے جسم پر ایک ثانیے کے لیے بھی لرزہ طاری نہیں کیا تھا۔ موت کئی بار اس کے ساتھ لگ کر گزر گئی تھی۔ اس کے احساسات میں ذرا سی بھی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں لگائی ہوئی آگ کے شعلوں میں سے بھی گزرا تھا، مگر کمزور سی ایک لڑکی کے بالوں کے لمس سے اس کے وجود میں بھونچال آ گیا۔ اس نے اس لمس سے بچنے کی ویسی کوشش نہ کی جیسی وہ تیروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ اور جب لیزا اس کے اور زیادہ قریب ہو گئی تو الناصر نے مخمور آواز میں کہا، میں نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا تم مجھے یہ کہو گی کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، اپنا مذہب چھوڑ دوں اور تم میرے ساتھ شادی کر لو گی؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی، لیزا نے کہا۔ اگر تم نے میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی رفیقہ بنانا چاہتے ہو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ تم مجھ سے قربانی مانگو، لیکن مجھے وہ محبت دو جو ناپاک نہ ہو۔ عارضی محبت تو میں جہاں سے چاہوں حاصل کر سکتی ہوں۔ تمہیں میری روح نے چاہا ہے۔ الناصر پر طلسم طاری ہو چکا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ الناصر وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیزا نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے، پکڑے جانے کی صورت میں انجام اچھا نہیں ہوگا۔ الناصر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ لیٹ گیا لیکن اسے نیند نہ آئی۔ لیزا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو تھریسیا کی آنکھ کھل گئی۔ اتنی دیر؟ تھریسیا نے کہا۔ تو کیا پتھر ایک پھونک سے موم ہو جایا کرتے ہیں؟ لیزا نے کہا۔ تھریسیا نے لیزا کو ایک دو نئے طریقے بتائے اور دونوں سو گئی۔ الناصر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ تنہائی میں اس نے لیزا کی باتوں اور اظہار محبت پر غور کیا تو اس کا ذہن تقسیم ہو گیا۔ اسے اپنی ٹریننگ یاد آئی جس میں اسے سلیبی لڑکیوں کے جادو بھرے جھانسوں کے متعلق بتایا گیا تھا۔
لیزا اسے حسین فریب نظر آنے لگا، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال بھی غالب آ جاتا تھا کہ یہ فریب نہیں۔ جہاں تک جسم اور چہرے مہرے کا تعلق تھا، الناصر میں بہت کشش اور جاذبیت تھی۔ اپنے ان اوصاف سے وہ خود بھی آگاہ تھا۔ انسانی فطرت کی کمزوریاں بھی الناصر کو وہم اور وسوسوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے ایک آدمی نے جگایا اور کہا کہ اسے تھریسیا نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وہ چلا گیا۔ اس کمرے میں تھریسیا اکیلی تھی۔ بیٹھو الناصر، تھریسیا نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ الناصر اس کے سامنے بیٹھ گیا تو تھریسیا نے کہا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ رات لیزا تمہیں باہر لے گئی یا تم اسے لے گئے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی بہت بھولی اور معصوم ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، لیکن میں اسے اور تمہیں اجازت نہیں دے سکتی کہ اس طرح رات بھر باہر بیٹھے رہو۔ لیزا کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے ایسی کوشش نہیں کی، الناصر نے کہا۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے ذرا دور نکل گئے تھے۔ میں لیزا کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ تمہاری محبت میں ایسی پاگل نہ بنے کہ اسے کسی کا ہوش ہی نہ رہے، تھریسیا نے کہا۔ میں تم سے امید رکھوں گی کہ اس کی کم عمری اور جذباتیت سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ لیزا تمہاری طرح شہزادی ہے، الناصر نے کہا، اور میں تمہارا قیدی ہوں۔ میں ایک حقیر انسان ہوں۔ لیزا کا مذہب کچھ اور ہے اور میرا کچھ اور۔ شہزادی اور قیدی میں اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ تم عورت کی فطرت سے شاید واقف نہیں، تھریسیا نے کہا۔ شہزادی اپنے قیدی کو دل دے بیٹھے تو اسے شہزادہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا قیدی بنا لیا کرتی ہے۔ محبت مذہب کی زنجیریں توڑ دیا کرتی ہے۔ میں اس کے ساتھ بات کر چکی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرا جینا اور مرنا الناصر کے لیے ہے۔ وہ کہے گا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں گلے سے سلیب اتار کر پھینک دوں گی۔ تم نہیں جانتے الناصر، لیزا نے صرف تمہاری خاطر شیخ سنان کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قید میں ڈالنا چاہتا ہے، لیکن لیزا نے اس کے ساتھ دشمنی مول لے کر تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ سنان نے لیزا کو جو شرط بتائی ہے وہ صرف اس لڑکی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے جسے کسی کی محبت نے اندھا کر رکھا ہو۔ اگر ہم اس قلعے سے جلدی نہ نکل سکے تو لیزا یہ شرط مان لے گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، الناصر نے کہا۔ میں لیزا کی آبرو کی خاطر کٹ مروں گا۔ کیا تمہارے دل میں لیزا کی اتنی ہی محبت ہے جتنی اس کے دل میں ہے؟ اگر وہ لڑکی ہو کر میری محبت کا اعتراف کرتی ہے اور اس کے اظہار سے نہیں ڈرتی تو میں انکار کیوں کروں؟ میں مرد ہوں، میرے دل میں لیزا کی محبت ہے۔ میں تم سے صرف یہ التجا کرتی ہوں کہ اسے دھوکہ نہ دینا، تھریسیا نے کہا۔ تم ہمارے قیدی نہیں ہو، گمشتگین تمہیں اپنا مہمان سمجھ رہا ہے۔ الناصر کا ذہن جو لیزا کے متعلق دو حصوں میں بٹ گیا تھا صاف ہو گیا۔ اس پر لیزا کی محبت کا نشہ طاری ہو گیا اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس نے تھریسیا سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تھریسیا نے اسے بتایا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے، دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ تھریسیا کا تیر نشانے پر لگا۔ اس نے لیزا کے طلسم کو الناصر کی عقل پر پوری طرح طاری کر دیا۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ یہ لڑکیاں انتہا درجے کی چالاک تھیں، یہی ان کی تربیت تھی۔ وہ انسانی کمزوریوں کے ساتھ کھیلنا خوب جانتی تھی۔ الناصر وہاں سے اٹھا تو وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں گیا تو ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا اور انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے فرض سے پرے ہٹنے لگا تھا۔ سلیبی گمشتگین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ گمشتگین اسے کہہ رہا تھا کہ وہ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو ایک دو دنوں میں ہرن لے جانا چاہتا ہے۔ اتنے میں تھریسیا آ گئی۔ اس نے ان دونوں سے کہا، ان چھاپا ماروں کا کمانڈر ہمارے جال میں آ گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح الناصر کے دل پر لیزا کا قبضہ مکمل اور پختہ کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا اس آدمی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آدمی کتنے وقت میں اپنی اصلیت کو بھول کر اپنے سلطان کے قتل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں ان چاروں کو ایک دو دنوں میں ہرن لے جانا چاہتا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ کیا تم دونوں یا اکیلی لیزا میرے ساتھ چلے گی اور میرے ساتھ رہے گی؟ قتل کے لیے الناصر کو لیزا ہی تیار کرے گی۔ میں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، سلیبی نے کہا۔ میں زیادہ دن رک نہیں سکتا۔ مجھے اپنے حکمرانوں کو جلدی یہ اطلاع دینی ہے کہ حلب، موصل اور ہرن کی فوجیں بالکل بیکار ہیں اور ان فوجیوں کے سالار سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں جانتے۔ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو جو مدد ملتی ہے وہ بند کر دی جائے۔ ایسا نہ کہو، گمشتگین نے منت سماجت کے لہجے میں کہا۔ مجھے ایک موقع دو، میں ایوبی کو قتل کرا دوں گا، پھر دیکھنا میں کس طرح فاتح بن کر دمشق میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں یا صرف لیزا مجھے دے دو۔ اس نے چھاپا مارو کے کماندار پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اسے تیار کر لے گی۔ الناصر صلاح الدین ایوبی کے پاس
بلا روک ٹوک جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا چھاپا مار ہے۔ وہ ایوبی کو آسانی سے قتل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی تو سوچو، لیزا کو آپ لے گئے تو الناصر میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کچھ مباحثے کے بعد سلیبی نے کہا، پھرن جانے کے بجائے ہم یہیں رکے رہتے ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں الناصر کو تیار کر لیں گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے تینوں ساتھیوں کو بھی تیار کیا جا سکے۔ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی نفرت پیدا کرنی ہے۔ الناصر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ بہت کچا آدمی ہے، تھیریسیا نے کہا۔ لیزا اس کی عقل پر قابض ہو چکی ہے۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد وہ لیزا کے اشاروں پر ناچنے لگے گا۔ آج ان چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ کھانے کا وقت ہوا تو الناصر اور اس کے ساتھیوں کو بھی کھانے کے کمرے میں بلا لیا گیا۔ ان کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی گئی۔ کھانا ابھی رکھا نہیں گیا تھا کہ شیخ سنان کے ایک خادم نے آ کر سلیبی سے کہا کہ اسے سنان نے بلایا ہے۔ سلیبی چلا گیا۔ اس لڑکی کے متعلق تم نے کیا سوچا ہے؟ شیخ سنان نے پوچھا۔ میں جب جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سلیبی نے جواب دیا۔ تمہارے جانے تک لڑکی میرے پاس رہے گی، سنان نے کہا۔ میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ جاؤ، شیخ سنان نے کہا، اور لڑکی کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ تم اسے قلعے سے باہر نہیں لے جا سکو گے، سنان، سلیبی نے کہا۔ اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، مجھے للکارنے کی جرت نہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ ابھی ٹھکانے نہیں آیا، شیخ سنان نے کہا۔ آج رات لڑکی کو تم خود میرے پاس لے آنا، خود جاؤ یا رہو۔ اگر تم رات لڑکی کو نہ لائے تو تم تہ خانے میں اور لڑکی میرے پاس ہوگی۔ جاؤ، ٹھنڈے دل سے سوچ لو۔ سلیبی کھانے کے کمرے میں داخل ہوا۔ سب بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پھنکار رہا تھا، کہنے لگا، سنو دوستو، شیخ سنان نے مجھے للکار کر کہا ہے کہ آج رات لیزا اس کے پاس ہوگی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لیزا کو میں خود اس کے پاس لے جاؤں، اور اگر میں نہ لے گیا تو وہ مجھے تہ خانے میں ڈال دے گا اور لیزا کو لے جائے گا۔ آپ اگر تہ خانے میں چلے گئے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ الناصر نے کہا۔ وہ لیزا کو نہیں لے جا سکے گا۔ لیکن یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے الناصر؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ تم اپنے آپ کو ہمارا قیدی نہ سمجھو، مشتگین نے کہا۔ یہ مصیبت ہم سب کے لیے آ رہی ہے۔ تم ہمارے نہیں شیخ سنان کے قیدی ہو، سلیبی نے کہا۔ تم ہمارا ساتھ دو، ہم باہر جا کر تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اب یہاں سے نکلنے کی سوچو۔ مجھے شیخ سنان نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان چاروں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، مشتگین نے کہا۔ میں انہیں آج لے جا رہا ہوں۔ جلدی جلدی کھانا کھا لو، مجھے شام سے پہلے روانہ ہونا ہے۔ مشتگین کا دماغ بہت تیز تھا۔ اس نے کھانے کے دوران سب کو بتا دیا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ کھانا کھا کر اس نے اپنے خادموں اور باڈی گارڈوں کو بلایا اور کہا کہ وہ فوراً قلعے سے روانہ ہو رہا ہے۔ سامان فوراً باندھ لیا جائے۔ اسی وقت اس کا قافلہ تیار ہونے لگا۔ اس کے اپنے گھوڑے کے علاوہ 4 گھوڑے باڈی گارڈوں کے تھے، 4 اونٹ تھے جن پر کھانے پینے کا سامان کے علاوہ خیمے لادے گئے تھے۔ سفر لمبا تھا، اس لیے خیمے ساتھ رکھے گئے تھے۔ انہیں ان کے بانسوں پر لپیٹا گیا تھا۔ مشتگین شیخ سنان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ جا رہا ہے اور چاروں چھاپا ماروں کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے۔ ان کے متعلق سودا طے ہو چکا تھا۔ مشتگین نے زر و جواہرات کی صورت میں قیمت ادا کر دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے سلیبیوں کے کہنے پر جو 4 آدمی بھیج رکھے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کا کام تمام کر کے ہی آئیں گے، شیخ سنان نے کہا۔ تم سیف الدین کو ان چھاپا ماروں سے قتل کراؤ۔ تم لوگ لڑ نہیں سکتے، اپنے دشمنوں کو چوری چھپے قتل کراؤ۔ تمہارا سلیبی دوست اور اس کی پریاں کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، مشتگین نے کہا۔ اس نے چھوٹی لڑکی کے متعلق کوئی بات تو نہیں کی؟ اسے کہہ رہا تھا کہ آج رات شیخ سنان کے پاس چلی جانا، مشتگین نے جواب دیا۔ وہ آپ سے بہت ڈرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے جابر آدمی ڈر جاتے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ کم بخت لڑکی کو مجھ سے یوں چھپا رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ مشتگین اس سے رخصت ہوا۔ اس کا قافلہ تیار کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ 2 مشتگین کے آگے ہو گئے اور 2 اس کے پیچھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ گھوڑوں کے پیچھے الناصر اور اس کے ساتھی اور اس کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ قلعے کا دروازہ کھلا، قافلہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ قافلہ قلعے سے دور ہی دور ہوتا گیا اور سورج افق کے عقب میں چھپنے لگا۔ سورج نے غروب ہو کر قافلے اور قلعے کو چھپا لیا۔ قلعے میں قندیلے اور فانوس جل اٹھے۔ شام پوری طرح تاریک ہو گئی تو شیخ سنان نے اپنے دربان سے پوچھا، وہ سلیبی لڑکی کو لے کر نہیں آیا؟ اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے 3-4 بار پوچھا تو بھی اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے اپنے خصوصی خادم کو بلا کر کہا، اس سلیبی سے جا کر کہو کہ چھوٹی لڑکی کو لے کر جلدی آئے۔ خادم ان کمروں میں گیا جہاں سلیبی ٹھہرا کرتے تھے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لڑکیاں بھی نہیں تھیں، تمام کمرے خالی تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، قلعے کے باغ میں گھوم پھر کر دیکھا، چٹان کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں سے بھی مایوس لوٹا اور شیخ سنان سے کہا کہ سلیبی اور لڑکیاں نہیں ملی۔ سنان نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اپنی فوج کے کمانڈر کو بلا کر حکم دیا
کہ कले के कोनों खुदरों की तलाशी लो और सलीबी को बरामद करो। फौज में खलबली मच गई। जिसे देखो भाग दौड़ रहा था। कले में हर तरफ कंदीलें और मशअलें मुतहरक नजर आती थी। सलीबी कहीं से भी ना मिला। शेख सिनान ने उन आध दर्जन पहरेदारों को बुलाया जो दरवाजे पर ड्यूटी पर थे। उनसे पूछा कि गुमुश्तगीन के काफिले के अलावा किसके लिए दरवाज़ा खोला गया था। उन्होंने बताया कि हुक्म के बगैर किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता और गुमुश्तगीन के अलावा किसी और के लिए खोला ही नहीं गया। उन्होंने गुमुश्तगीन के काफिले की तफसील भी बताई। उस काफिले के साथ सलीबी और लड़कियां नहीं थी। शेख सिनान अपने कमरे में फंकार रहा था। रात का पहला पहर गुजर गया था। गुमुश्तगीन का काफिला चला जा रहा था। उसने अपना घोड़ा रोककर शुतर बानू से कहा, ऊँटों को बिठाओ और उन्हें बाहर निकालो, मर ही ना जाएं। ऊँटों को बिठाकर उन पर लदे हुए खैमे उतारे गए। खैमे खोले गए तो उनमें सलीबी, थेरेसिया और लीजा निकली। वो पसीने में नहाए हुए थे। मुश्तगीन उन्हें खैमों में लपेट कर कला इसियात से निकाल लाया था। वो कले से बहुत दूर निकल गए थे। फिदाइयों से ऐसी तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि वो ताक़ुब में आएंगे। यह फिरका जंगजू नहीं था। किसी के साथ आमने सामने की लड़ाई का खतरा मोल नहीं लिया करता था। फिर भी मुश्तगीन ने काफिले को क्याम ना करने दिया। लड़कियों को ऊँटों पर सवार कर दिया गया। सलीबी छापा मारू के साथ पैदल चल पड़ा। उसका घोड़ा और लड़कियों के घोड़े कले में रह गए थे। सलीबी इस खित्ते की जुबान रवानी से बोलता था। उसने अल नासर के साथ बातें शुरू कर दी। उन बातों में दोस्ती और प्यार का रंग गालिब था। अल नासर के दिल से खतरे निकल गए। वो तो लिजा के करीब होना चाहता था। लिजा के करीब होने का मौका आधी रात के बाद मिला, जब एक जगह काफिले को क्याम के लिए रोका गया। मुश्तगीन के लिए खैमा खड़ा कर दिया गया। बाकी सब के लिए अलग अलग हैमे नस्ब किए गए। छापा मार और बॉडी गार्ड वगैरह खुले आसमान तले लेट गए। वह बहुत थके हुए थे। फौरन ही सो गए। अल नासर को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि लीजा को खैमे से जगा लाए या वो खुद आ जाएगी। वह भूल गया था कि वो छापा मार है और उसकी फौज कहीं लड़ रही है। उसे ये ख्याल भी ना आया कि उसे अपनी फौज में जाना है और फरार का यह मौका नहायत अच्छा है। जब सब बेहोशी की नींद सो गए हैं, घोड़े भी हैं, हथियार भी हैं और हुर्दो नोश का सामान भी है। उसके साथी उसी पर भरोसा किए सो गए थे। वो अपने कमांडर की हिदायत के पाबंद थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनका कमांडर अपनी अकल, अपना ईमान और अपना जज्बा एक नौजवान लड़की के सुपुर्द कर चुका है। औरत अपनी तमाम तर तबाहकारी के साथ उसके असाब पर सवार हो चुकी थी। उसे एक साया चलता नजर आया जो किसी मर्द का नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठा, पाँव पर सिरका और सोए हुए साथियों से दूर हट गया। साया उधर ही आ रहा था। जरा देर बाद दो साए एक दूसरे में जज्ब हो गए। लिजा अल नासर को सोए हुए काफिले से कुछ दूर एक टीले की ओट में ले गई। उस रात वो पहले से ज्यादा जज्बाती मालूम होती थी। अल नासर, एक बात तो बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई औरत दाखिल हुई है? माँ और बहन के सिवा मैंने किसी औरत को कभी हाथ नहीं लगाया, अल नासर ने जवाब दिया। तुमने मेरी जिंदगी देख ली है। मैं नौजवानी में नूरुद्दीन जंगी की फौज में शामिल हो गया था। जहाँ तक यादें पीछे जाती हैं, मैं अपने आप को मैदान जंग में, रेगिस्तान में, अपने साथियों से दूर दुश्मन के इलाकों में खून बहाता और भेड़ियों की तरह शिकार की तलाश में फिरता देखता हूँ। मैं जहाँ भी होता हूँ अपने फर्ज से कोताही नहीं करता। मेरा फर्ज मेरा ईमान है। वो चौंक उठा। जरा सी देर कुछ सोचकर उसने पूछा, लीजा, तुमने शायद मेरे ईमान की बुनियाद हिला दी है। मुझे बताओ, तुम लोग मुझे और मेरे साथियों को कहाँ ले जा रहे हो? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है या मुझे देखकर तुम हैवान बन जाते हो? लीजा ने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें प्यार और मजाक की हल्की सी झलक भी नहीं थी। उसका अंदाज गुज़िश्ता रात की निस्बत बदला हुआ था। तुमने मुझे कहा था कि मोहब्बत को नापाक ना करना, अल नासर ने कहा। मैं तुम पर साबित करूंगा कि मैं हैवान नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कौम में एक से एक बढ़कर होबरू, जंगजू, तनुमंद और ऊंचे रुतबे वाला मर्द मौजूद है। तुम किसी बादशाह के सामने चली जाओ तो वह तहत से उतर कर तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। फिर तुमने मुझ में क्या देखा है? लीजा ने कोई जवाब ना दिया। अल नासर ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, मुझे जवाब दो लीजा। लीजा ने सर घुटनों में रख दिया। अल नासर को उसकी सिसकियां सुनाई दी। वो परेशान हो गया। उसने बार बार उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। वो रोती रही। अल नासर ने उसे अपने बाजुओं में ले लिया तो लीजा ने सर उसके सीने पर रख दिया। अल नासर समझ ना सका कि जिस तरह उसकी अपनी ज़ात से इंसानी फितरत की बुनियादी कमजोरी उभर कर उसकी अकल पर गालब आ गई थी, उसी तरह लीजा भी एक कमजोरी की गिरफ्त में आ गई थी। यह वो कमजोरी थी जो मलका को अपने गुलाम के आगे झुका देती है और जो दौलत के अंबार को पत्थरों का ढेर समझकर अपने दिल की तस्कीन के लिए किसी कुटिया में जा बैठती है। लीजा मोहब्बत की प्यासी थी। वह मोहब्बत जो रूह को मुतमईन कर दे। उसे जिस्मानी मोहब्बत मिली थी और उन मर्दों से मिली थी जिनसे उसे नफरत थी। उसने इस याद के कले की तरफ जाते हुए और कले में पहुंच कर भी थरीसिया के आगे अपने जज्बात का इजहार कर दिया था।
वो कुछ सोचे समझे बगैर अलनासर के पास जा बैठी थी और उसे कहा था, मुझ पर भरोसा करना। उस वक़्त उसके दिल में कोई फरेबकारी नहीं थी, यह उसके दिल की आवाज़ थी। वो अपनी रूह की रहनुमाई में अलनासर के पास चली गई थी। अगर उसे थेरेसिया वहां से उठा ना ले जाती तो लिजा ना जाने अलनासर से और क्या कुछ कहती। फिर उसे अलनासर को फांसने को कहा गया। उसने यह कमाल भी कर दिखाया, मगर उसका दिल साथ नहीं दे रहा था। यह उसका फ़र्ज था जो उसने अदा किया था। वो अपने दिल और फ़र्ज के दरमियान भटक गई थी। अलनासर को मालूम नहीं था कि थोड़ी देर पहले जब काफिला रुका, खेमे नस्ब किए जा रहे थे, तो गमश्तगीन ने लिजा के कान में कहा था, सब सो जाएं तो मेरे खेमे में आ जाना। तुम्हारी कौम की भेजी हुई बेहतरीन शराब पेश करूंगा। तुम्हें बड़ी उस्तादी से शेख सिनान से बचा कर लाया हूँ। लिजा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। उससे हटी तो सलीबी ने उसे कहा, खुदा ने तुम्हें उस बूढ़े दरिंदे से बचा लिया है। थरीसिया सो जाए तो मेरे खेमे में आ जाना, जश्न मनाएंगे। लिजा को अपनी खूबसूरती और अपने जिस्म से नफरत होने लगी। वो अपने खेमे में चली गई थी। थरीसिया सो गई। लिजा की आंख ना लगी। वो उठी और दबे पांव अलनासर की तरफ चल पड़ी। अलनासर उसी के ख्याल और इंतजार में जाग रहा था। वो अलनासर को कोई जवाब देने ही लगी थी कि अलनासर ने चौंक कर कहा, सुनो, तुम्हें कोई आहट सुनाई दे रही है? घोड़े आ रहे हैं। धमक बड़ी साफ है। लिजा ने कहा, सबको जगा दें। शेख सिनान ने हमारे ताक़ुब में सिपाही भेजे होंगे। अलनासर दौड़कर टीले पर चढ़ गया। उसे बहुत सी मशअलें नजर आईं जो घोड़ों की चाल के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। घोड़ों के कदमों की आवाज़ें बुलंद होती जा रही थी। अलनासर दौड़ता नीचे आया, लिजा को अपने साथ लिया और सोए हुए काफिले की तरफ दौड़ा। सबको जगा दिया। उसने अपने छापा मारू को साथ लिया और टीले के करीब ले गया। लिजा को अपने साथ रखा। सबके पास बर्चियां और तलवारें थीं। मुश्तगीन के बॉडीगार्ड और शुतरबान भी बर्चियों और तलवारों से मुसल्ला होकर मुकाबले के लिए तैयार हो गए। वो 15-16 सवार थे। 6-7 के हाथों में मशअलें थीं। उन्होंने आते ही काफिले को घेरे में ले लिया। एक ने ललकार कर कहा, दोनों लड़कियां हमारे हवाले कर दो। शेख सिनान ने कहा है कि दोनों लड़कियां दे दोगे तो हैरियत से जा सकोगे। अलनासर तजर्बाकार छापा मार था। उसने अपने छापा मार पहले ही घेरे से दूर करके छुपा लिए थे। उसने इशारा किया और वह 3 छापा मारू के साथ उन सवारों पर टूट पड़ा जो उसके सामने थे। छापा मारू ने पीछे से बर्चियां उनके जिस्मों में दाखिल कर दी। सवार गिरे तो अलनासर ने अपने साथियों से बुलंद आवाज से कहा, इनके घोड़ों पर सवार हो जाओ। एक घोड़ा उसने पकड़ लिया। उस पर सवार हुआ तो अपने पीछे लीजा को बिठा लिया। उसे कहा कि बाजू मजबूती से उसकी कमर के गिर्द लपेट ले। सिनान के फिदाइयों ने हल्ला बोल दिया। उन्होंने मशलें फेंक दी थी। ये जलती रहीं। अलनासर और उसके छापा मारू ने बहुत मुकाबला किया। एक घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज आई जो दूर हटती गई। वो गुमुश्तगीन था जो जान बचाकर भाग गया था। फिदाइयों ने अलनासर के घोड़े पर लड़की देख ली थी। उसे वो जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे।